السلام علیکم بچوں، میں لائی ہوں آپ کے لیے سدرا اکیڈمی کی طرف سے اردو گرامر کا لیکچر۔ یہ ہے آپ کی کتاب اردو قواعد و انشاء چھٹی جماعت کے لیے۔ اب آپ اپنی کتاب کھولیں۔ آپ کی کتاب کا پہلا عنوان ہے قواعد یعنی گرامر۔ پیارے بچوں، زبان کو درست طریقے سے بولنے، سمجھنے اور لکھنے کے لیے قواعد کا جاننا از حد ضروری ہے یعنی بہت ضروری ہے۔ قواعد کے دو حصے ہیں، نمبر 1 صرف، نمبر 2 نحو۔ صرف کی تعریف کیا ہے؟ قواعد کا وہ حصہ ہے جو مختلف حروف، الفاظ، ان کی ساخت اور ان کے آپس میں تعلقات پر بحث کرتا ہے، اسے علم صرف کہتے ہیں۔ اب نحو کی تعریف کیا ہے؟ قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں ہم مرکبات اور جملے کی بناوٹ کے متعلق علم حاصل کرتے ہیں، ان کی مختلف اقسام پر بحث کرتے ہیں اور ان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی جملے میں پوزیشن اور حیثیت کا تعین کرتے ہیں، اسے علم نحو کہتے ہیں۔ حرف قاعدہ کے ابتدائی حروف یعنی الف، ب، پ، ت، ج، چ، س، ت، ے علیحدہ علیحدہ لکھے یا پڑھے جائیں تو یہ حروف ہوں گے۔ اردو زبان میں الف سے لے کر یہ تک سب حروف ہیں، انہیں حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کی کل تعداد 37 ہے۔ حرف کی جمع حروف ہے اور مختلف حروف کو مخصوص ترتیب سے باہم ملانے پر لفظ بنتا ہے، جیسے کاف، ت، الف، ب 4 حروف ہیں جن سے لفظ کتاب بنتا ہے۔ اسی طرح کاف، الف، نون یہ بھی حروف ہیں، ان سے لفظ کان بنتا ہے۔ لفظ حروف تہجی کو مخصوص ترتیب کے ساتھ اکٹھا کر کے لکھیں یا پھر مختلف حروف کو ملا کر پڑھیں تو لفظ بنتا ہے، جیسے میم، لام، ت، الف، نون یہ حروف ہیں، انہیں ملا کر لکھیں یا پڑھیں تو لفظ ملتان بنتا ہے۔ اسی طرح دال، ر، خ، ت حروف ہیں، انہیں الگ الگ لکھیں یا پڑھیں تو یہ حروف ہوں گے، اگر ان کو ملا دیا جائے تو لفظ درخت بنتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے لفظ کی اقسام۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 ممل۔ اب کلمہ کی تعریف کیا ہے کہ ایسا لفظ جو بامعنی ہو، یعنی جس لفظ کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں اسے کلمہ کہتے ہیں، جیسے پانی، پھل، چائے وغیرہ۔ لفظ کی دوسری قسم ہے ممل۔ ایسا لفظ جو بے معنی ہو، یعنی جس کے کوئی معنی نہ ہو اسے ممل کہتے ہیں، جیسے چائے وائے۔ اب چائے کے معنی ہے لیکن وائے کے معنی کچھ بھی نہیں ہے۔ پھل شال، پھل کے معنی ہے، شال کے معنی کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی وانی، پانی کے معنی ہے، وانی کے معنی کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹال مٹول، اسی طرح جھوٹ موٹ وغیرہ، ان میں پھل، پانی، ٹال، جھوٹ کلمہ ہے، جبکہ وائے، شال، وانی، مٹول، موٹ ممل ہیں، کیونکہ یہ بے معنی ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 4 پر مشقی سوالات پر۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ نمبر 1 قواعد سے کیا مراد ہے؟ مثالیں دیں۔ نمبر 2 قواعد کے کتنے حصے ہیں؟ نام لکھیں۔ نمبر 3 لفظ کسے کہتے ہیں؟ اس کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ آپ کے لیے مشقی سوالات کے جوابات اس شیٹ پر لکھ دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، قواعد سے کیا مراد ہے؟ مثالیں دیں۔ اس کا جواب ہے، قواعد یا گرامر سے مراد وہ قوانین اور اصول ہیں جن کے ذریعے ہر زبان کو درست طریقے سے بولا، سمجھا اور لکھا جاتا ہے، مثلاً حروف اور الفاظ کی ساخت اور ان کے تعلقات۔ نمبر 2 مختلف مرکبات اور جملوں کی بناوٹ، اقسام اور تحلق وغیرہ۔ سوال نمبر 2 ہے، قواعد کے کتنے حصے ہیں؟ نام لکھیں۔ قواعد کے 2 حصے ہیں، صرف اور نحو۔ سوال نمبر 3 ہے، لفظ کسے کہتے ہیں؟ اس کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ سب سے پہلے آپ لفظ کی تعریف کی ہیڈنگ دیں گے، حروف اور پھر لکھیں گے حروف تہجی کو مخصوص ترتیب کے ساتھ اکٹھا کر کے لکھا جائے یا مختلف حروف کو ملا کر پڑھا جائے تو لفظ بنتا ہے، جیسے میم، لام، ت، الف، نون یہ حروف ہیں، انہیں ملا کر لکھیں یا پڑھیں تو لفظ ملتان بنتا ہے۔ اسی طرح دال، ر، خ، ت کو ملا کر لکھا یا پڑھا جائے تو لفظ درخت بنتا ہے۔ لفظ کی اقسام، لفظ کی 2 اقسام ہیں، کلمہ، ممل۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، یہ آپ کا ریٹن ورک ہے، آپ نے یہ کام اپنی اردو گرامر کی نیٹ نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ پھر ملیں گے دوسرے لیکچر کے ساتھ۔